عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے قرض دینے اور قرض کی واپسی پر مہلت دینے کے فضائل ذکر کیے تھے۔ آج کے دن قرض لینے کے احکام اس موضوع پہ انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ یہ گفتگو ہم چند نکات میں کریں گے، ایک ایک نقطے کو الگ الگ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا نقطہ قرض جو لینے کے احکام یا مسائل ہیں ان میں سے یہ ہے کہ قرض لینے سے حتی الامکان انسان کو بچنا چاہیے۔ قرض بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، انسان کی عزت، انسان کا وقار اس سے ختم ہوتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تخیفوا انفسکم، کہ لوگوں اپنے آپ کو خوف میں مت ڈالو۔ ہم اسے پنجابی میں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو وقت مت ہو، اپنے آپ کو خام خواہ وقت نہ ہو، اپنے آپ کو خوف میں مت ڈالو۔ تو لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوف کیا ہے، کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا الدین، اس سے مراد قرض ہے۔ اور یہ جو قرض ہے، انسان اگر اسی حالت میں اس دنیا میں چلے گئے، دنیا میں بھی پریشانی اور جانے کے بعد بھی پریشانی۔ آپ نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى عنہ، کہ انسان کا جو نفس ہے، کوئی بھی مومن ہے، وہ جنت میں جانے سے پہلے وہ ایک جگہ پہ معلق ہو جاتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو جاتا، جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو جاتا۔ اور آپ نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من فارق روحہ جسدہ وہو بریء من ثلاث، کہ جس کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہوئی، یعنی وہ اس حالت میں اس دنیا میں گیا کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو، تین چیزوں سے بری ہو، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ یہ ایمان لانے کے بعد، ایک الغلول، بے ایمانی نہ اس کے اندر ہو، نمبر دو الدین، اس کے سر پہ کوئی قرض نہ ہو، نمبر تین الکبر، وہ متکبر نہ ہو، تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ جو شخص ان تین چیزوں سے بری ہوگا نا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ، کہ جو شخص فوت ہوا اس پر کوئی درہم و دینار قرض ہوگا تو روز قیامت اس کی نیکیوں سے وہ ادا کیا جائے گا۔ لیس ثم دینار ولا درہم، کیونکہ وہاں پہ درہم و دینار تو کوئی لے گا نہیں، نہ کسی کے پاس ہوں گے تو دے گا نہیں، کوئی لے گا نہیں۔ وہاں پر سکہ رائج الوقت جو ہے وہ نیکیاں ہی ہوں گی، نیکیوں سے قرض ادا ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ آپ صحابہ میں کھڑے ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ فلاں قبیلے میں سے کوئی ہے؟ دو دفعہ پوچھا تو کسی نے جواب نہیں دیا، تو شاید انہوں نے سمجھا کہ کوئی جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو جو موجود تھا ایک شخص وہ ڈر رہا تھا۔ آپ نے تیسری دفعہ پھر پوچھا کہ فلاں قبیلے میں سے کوئی ہے؟ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے فائدے کی بات ہی کرنی تھی، تم پہلے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟
پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے میں سے ایک شخص فوت ہو گیا تھا، لیکن وہ جنت میں جانے کا اس کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن وہ جنت کے دروازے پر رکا ہوا ہے۔ ان صاحبکم حبس علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر اس کو روک دیا گیا ہے کیونکہ اس پر کچھ قرض تھا۔ فَإِن شِئْتُمْ فَافْدُوهُ، اگر تم چاہتے ہو تمہارا ساتھی، تمہارا بھائی جنت میں چلے جائے تو اس کی طرف سے قرض ادا کر دو، ورنہ چاہو تو اسے اللہ کے عذاب کی طرف پھر بھیج دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس کا قرض جو ہے وہ میں ادا کرتا ہوں۔ تو اس نے وہ قرض جو ہے وہ ادا کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے، جو شخص ارادہ رکھتا ہے کہ میں ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو ارادہ نہیں رکھتا، اور یہ اس پہ انشاءاللہ ہم آگے تھوڑا سا آگے جا کے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو قرض ہے اس کے معاملے میں کتنی سختیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، ایک دفعہ آپ کسی جنازے کے ساتھ تشریف لائے تو آپ ایک قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اپنے ماتھے پر اپنے ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا سبحان اللہ ما انزل من التشدید، اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، کتنی سختیاں ہیں اس معاملے میں۔ تو صحابہ کہتے ففرقنا، ہم ڈر گئے، وسکتنا، اور کسی میں جرأت نہ رہی کہ آپ سے وہ پوچھ سکے بھی کس معاملے میں سختیاں نازل ہوئی۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جرأت کرتے ہوئے میں نے سوال کر ہی لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کل فرمایا تھا کہ بڑی سختیاں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، تو وہ سختیاں کس معاملے میں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ سختیاں جو ہے وہ قرض کے معاملے میں ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو قتل رجل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ، اللہ کی قسم کوئی شخص جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، اگر اس پر قرض ہے تو 3 دفعہ شہید ہونے کے باوجود وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ 3 دفعہ شہید ہونے کے باوجود وہ جنت میں نہیں جائے گا حتیٰ یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس کا قرض جو ہے وہ ادا نہ کر دیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے بڑا پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ سے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ منقول ہیں جو آپ نے قرض سے پناہ کے لیے آپ نے وہ مانگی ہیں، اور ان دعاؤں میں سے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ 8 چیزوں سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک قرض کا غلبہ ہے کہ انسان کے اوپر قرض ہی رہے، قرض کے نیچے ہی انسان دبا ہوا ہو۔ اور اسی طرح آپ دعا کیا کرتے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء، بہت ساری دعائیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اور اکثر مأثم والمغرم، اے اللہ میں کسی بھی قرض سے پناہ مانگتا ہوں اور کسی گناہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، اے اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ قرض سے پناہ مانگتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان الرجل، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو سمجھے، یہ کسی کے ساتھ ایک کے ساتھ نہیں، تقریباً سب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جو قرض میں ہو۔ اور کیوں قرض سے آپ پناہ مانگتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ان الرجل اذا غرم، کہ جب کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے نا،
حدث وکذب، حدث فکذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ قرض کا انتظام نہیں ہوتا نا تو وہ کسی کو کوئی بات کرتا ہے تو اور وہ اس میں جھوٹ بول دیتا ہے۔ وہ وعد فاخلف، اور وعدہ کر لیتا ہے، یعنی پہ جان چھڑانے کے لیے میں تمہیں کل دے دوں گا، میں تمہیں پرسوں دے دوں گا، حالانکہ اس کے بعد کوئی انتظام نہیں ہوتا، لیکن وقتی طور پر اپنے جان چھڑاتا ہے۔ یہ وعدہ کر لیا نا اس نے، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ہفتے میں دے دوں گا، مہینے میں دے دوں گا، لیکن وہ وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ یعنی یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ قرض میں جو ہے وہ پھنس جاتا ہے تو اس سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹ سے کتنی نفرت تھی، سب سے زیادہ آپ کو جھوٹ سے نفرت تھی، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قرض میں جو ہے وہ پھنس جاتا ہے نا، پھر وہ جھوٹ بول ہی جاتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو پھر وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو کسی نہ کسی صورت میں قرض لینا ہی پڑ جاتا ہے۔ قرض جو ہے دنیا کا نظام ہے، لینا ہی پڑ جاتا ہے، لیکن انسان کی اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ انسان اگر قرض لیتا ہے تو اپنی نیت خالص رکھے، صرف نیت ہی خالص نہ ہو بلکہ اس کے لیے پوری جد و جہد کرے، پوری اپنی جد و جہد کرے کہ اس قرض کو واپس کرنا ہے۔ اور جو شخص اس نیت کے ساتھ، کیونکہ نیت کا معاملہ دل کے ساتھ، اس اچھی نیت کے ساتھ قرض لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور وہ ادا کر ہی دیتا ہے، اور وہ ادا کر ہی دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص نیت ہی نہ کرے، اور دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ قرض لیتے ہیں، وہ اپنی سہولت کے لیے قرض لے لیتے ہیں، یعنی انہیں اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑی سی تنگی وہ برداشت کر کے نہ گزارا کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن وہ تنگی برداشت نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں وہ قرض لیتے ہیں کسی فائدے کے لیے، یا فلاں سودا بک رہا ہے، وہ بڑے فائدے کی چیز ہے، چلو جی اس کے لیے قرض پکڑا اور سودا خرید لیا، حالانکہ اس کو چاہیے کہ ایسا کام نہ کرے۔ قرض کیوں لیا؟ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا؟ اگر آپ کو ضرورت ہے، مطلب شدید ضرورت ہے، اس صورت میں تو قرض لے لیا، لیکن صرف دنیاوی فائدوں کے لیے اور اپنی مزید سہولیات کے لیے اور کسی لالچ میں آ کے انسان قرض لے لیتا ہے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی کو قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے، اور دنیا میں ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ قرض اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی دفعہ لیا، باوجود اس کے کہ آپ اس سے پناہ مانگتے تھے، لیکن بوقت ضرورت آپ نے قرض لیا بھی ہے۔ قرض اگر لینا پڑ جائے تو انسان کو نیت اپنی خالص رکھنی چاہیے اور ارادہ پختہ رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا قرض جو ہے بس دینے کو دل نہیں کرتا، لے لیتے ہیں، دینے کو دل نہیں کرتا۔ تو جو شخص جو ہے اس طرح ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے قرض بوقت ضرورت لیا ہے تو میں اس کو ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی مدد فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جس شخص نے لوگوں سے مال لیا یعنی قرض لیا اور وہ ارادہ ہے اس کا کہ میں اس کو ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ ادا کر دیتا ہے، کہ وہ ادا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ روز قیامت اس شخص کی پوری نیت تھی، پورا ارادہ تھا اور دینا بھی چاہتا تھا، لیکن مہلت نہ ملی یا دے نہ سکا، تو روز قیامت جب کوئی شخص طلب کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت ادا کرنے کی تھی، تو طلب کرنے والے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نیکیوں کی، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اسے نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی چونکہ اس کی نیت اچھی تھی، اس کا ارادہ بھی تھا اور اس کی نیت بھی تھی، لیکن نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دے گا۔ وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، جس نے لوگوں سے قرض لیا، کتنے لوگ ہیں
जो कर्ज लेते ही इस नीयत से कि वो चोरी डकैती करने की हिम्मत नहीं रखते, वो चोरी नहीं कर सकते, चोरी या कोई मौका नहीं मिलता, तो वो लोगों से माल निकलवाते हैं कर्ज की सूरत में, और पक्का इरादा होता है कि हमने मारना ही है, ये वापस नहीं करना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमन अखज़ अमवाल अन्नास युरीदु इतलाफहा, जो लोगों का माल लेता है और ये खाने का इरादा रखता है, मैं खा जाऊंगी, मार लूँ ये, तो अतलफहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद फरमा देते हैं। अब देखिए, कभी आपने देखा कि जो लोगों से कर्ज लेके मार ले, कभी उसको खुशहाल देखा? वो कभी खुशहाल नहीं होता, कभी भी खुशहाल नहीं होता, क्योंकि तबाही, बर्बादी, नाकामी जो है वो अल्लाह की तरफ से उसके लिए मुकद्दर कर दी जाती है। तो ये जो नीयत होती है ना, ये अच्छी नीयत, इसके बारे में इंशाल्लाह अभी मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। तो अच्छी नीयत जो इंसान की होती है ना, इससे अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। और जो शख्स कर्ज लेता है और ये नीयत रखता है कि वो अदा करे, तो अल्लाह की मदद उसके लिए शामिल हाल हो जाती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी शख्स जो है वो कर्ज लेता है और उसको अदा करना चाहता है, तो अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल हो जाती है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसा करती कि लोगों से कभी ना कर्ज ले लिया करती थी, किसी से कर्ज ले लिया, तो लोगों ने तो किसी ने पूछा कि ए अम्मा जान, आपको कर्ज की ज़रूरत नहीं है, आप तो लोगों पर सदका खैरात करती हैं, लोगों पर को बांटती हैं, देती हैं, आप क्यों कर्ज लेती हैं? फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि कानत के मा मिन अब्दिन कानत लहू नियतुन फी अदाई दैनिही इल्ला कान लहू मिनल्लाहि औनुन, को कि कोई शख्स भी जब वो कर्ज लेता है और उसको अदा करने का इरादा रखता है, तो अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल हो जाती है। व अना अल्तमिसु ज़ालिकल औन, मैं अल्लाह से ये मदद ही तलब करने के लिए कर्ज लेती हूँ। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो क्या करते थे कि वो ना किसी से इसी तरह, क्या रात सोने से पहले ना किसी को कहते हैं जी मुझे ना 1 दिरहम देना, मैं तुम्हें सुबह वापस कर दूंगा। हालांकि उनके पास माल होता था, 1 दिरहम देना, मैं तुम्हें सुबह वापस कर दूंगा। 1 दिरहम लेते, रात अपने पास रखते, सुबह वही दिरहम उसको वापस कर देते। किसी ने पूछा, हज़रत ये आप क्या करते हैं, ये आपके पास माल भी पड़ा होता है और आप ये दिरहम क्यों लेते हैं? फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इन्नल्लाह मअद्दाइनि हत्ता युक़ज़ा दैनुहु मालम यकुन फीही मालम यकुन फीमा यकरहु अल्लाह, कि जो शख्स कर्जदार होता है तो अल्लाह ताला उसके साथ होते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो इरादा रखे कि मैंने इसको अदा करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रात को सोऊं, क्योंकि मैंने इरादा किया होता है, लेके अपने पास रखा हो तो सुबह यही वापस कर देना है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं रात को सोऊं तो अल्लाह मेरे साथ हो, इसलिए मैं हर रात को कर्ज लेता हूँ कि अल्लाह की मायत मुझे मिल जाए, अल्लाह का साथ मिल जाए, सुबह मैं उसको वापस कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स ये नीयत नहीं रखता, बल्कि वो इरादा रखता है कि मैंने मार लेना है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा रजुलिन तदायन दैनन व हुवा मुजमिउन अल्ला यूफियाहु इय्याह लकी अल्लाह सारिका, कि जब कोई शख्स किसी से कर्ज लेता है और ये इरादा रखता है कि मैंने वापस नहीं मिलना, तो अल्लाह ताला को इस हालत में मिलेगा कि उसके नामा अमाल में चोर लिखा हुआ होगा, कि ये शख्स जो है चोर है। ये भी चोरी का एक तरीका है ना, कि इंसान इरादा करे कि यही कि जो है ना वो कि मैंने उसको देना ही नहीं है वापस। ये भी चोरी का ही एक तरीका है, किसी तरीके से चोरी कर ली, उसे कर्ज लिया और इरादा कर लिया कि मैंने उसको वापस नहीं करना। और इसी तरह आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स कि अपनी जो है वो उसने शादी की और हक महर जो है वो लिखवाया या लेकिन अपनी बीवी को दिया नहीं, और यानी होने के बावजूद नहीं दिया, और ये इरादा भी नहीं उसका देने का इरादा भी नहीं है, अल्लाह ताला से वो इस हालत में मिलेगा कि लिखा होगा कि ये शख्स जानी है, ये शख्स जानी है। कितने लोग हैं हक महर लिखवा देते हैं, लिख लो जी जो लिखना जी, कड़ा देना,
بعض دفعہ جو منہ میں آتا لکھوا دیتے ہیں. اگر آپ دے نہیں سکتے نا، یا ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ میں نے کون سا دینا ہے، اور بعض لوگ ہیں وہ حق میں لکھوا کے بیوی سے کہتے طلاق لینی ہے کہ مہر لینا ہے، تو اللہ سے یہ لوگ اس حالت میں ملیں گے کہ اس کو اللہ زانی شمار کریں گے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جو شرط ہے مہر، اس نے اس شرط کو پورا نہیں کیا، لہذا یہ بدکاری شخص ہوگا. تو یہ دونوں شخص، یہ ایک چور ہے اور ایک زانی ہے. تو جو شخص جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے ادا کرنے کا، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے ادا کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بہت کم. اچھا یہ دیکھیں، ہم پچھلے خطبے میں ہم نے قرض دینے کے کتنے فضائل ذکر کیے ہیں کہ اس کو روزانہ جو ہے وہ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور پھر جب اس کا ٹائم گزر جائے تو پھر اس کو روزانہ 2 گنا دگنا صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے اس کو ایک دفعہ اجر ملانا، لیکن جو کسی کو قرض دیتا ہے اس کو روزانہ جب تک وہ واپس نہیں ہوتا روزانہ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. اور جب اس کا مقررہ مدت آ گئی، اس نے اور وہ نہیں ادا کر سکا، اس نے اس کو مزید مہلت دے دی، تو اس کو روزانہ 2 دفعہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. تو کیا وجہ ہے کہ لوگ قرض دینے سے اتنا بھاگتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں لیکن واپس نہیں کرتے، اور انسان خود اپنا پیسہ فقیروں کی طرح، محتاجوں کی طرح اپنا پیسہ اس کو واپس لینا پڑتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو قرض اگر دے بھی دیں تو بڑا ہی احسان کرتے ہیں، اللہ پھڑ یعنی ایسے منہ تے مار جا کے وڈا قرض دیتا ہے. یہ برے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن سمح اذا باع سمح اذا اشترى سمح اذا قضى سمح اذا اقتضى. اللہ اس بندے پر رحم کرے، سودا بیچتا ہے تو نرمی کے ساتھ، خریدتا ہے تو نرمی کے ساتھ، جب اپنے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ، اور جب ادا کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ کرتا ہے، ادا بھی نرمی کے ساتھ کرتا ہے. تو جب کسی کا قرض ادا کرے تو اس کو اس طریقے سے ادا کرے کہ وہ شخص جو ہے دوبارہ کسی کو قرض دینے والا ہو، دوبارہ کسی کو قرض میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیچارے قرض دینا چاہتے ہیں لیکن لوگ ان سے قرض لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے. انسان اپنے پیسے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور بے عزت ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس کو تانے آتے، اور دیر مانگے کی ہو گیا، مر چلا وہاں کی ہو گیا، وہ فقیر ہو گیا، وہ بھوکا ہو گیا، وہ یعنی تانے دیتے اس کو. تو دینا قرض واپس جب کرنا چاہیے تو اچھے طریقے سے واپس کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ایسے واقعات کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اور جو ہے وہ اس نے آ کے اپنے پیسے مانگے، اور بلکہ کیا کیا، آپ کے گلے میں چادر ڈال لی، اور جیسے وہ بندے کو گرفتار نہیں کرتے اس طرح کپڑا ڈال کے پکڑ لیا. صحابہ فداکار سارے موجود تھے، کہتے تیری ایسی تو یہ کیا کر رہے؟ آپ نے فرمایا نہیں چھوڑو اس کو، میں نے اس کا حق دینا ہے. آپ نے فرمایا کسی سے بھی فلاں جگہ سے پیسے لے کے آؤ، کسی سے آپ نے لیا قرض اور اس کو قرض واپس کر دیا. پھر اس کو بٹھایا اور اس کو ساتھ کھانا بھی کھلایا اور قرض بھی واپس کیا. اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ تم اس کا ساتھ دیتے، تم کو چاہیے تھا تم اس کا ساتھ دیتے کیونکہ اس کا حق تھا. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس سے کوئی اونٹ کا بچہ لیا تھا، ابھی واپس کرنے کا وقت بھی نہیں آیا تھا کہ وہ شخص نے تقاضا کرنا شروع کر دیا اور بڑے سخت طریقے سے اس نے مانگا، تو واپس نہیں کرتے میرا مال، واپس کرو. تو صحابہ نے جو ہے وہ اس کو ڈانٹا، تو آپ نے فرمایا نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا. آپ نے کسی صحابی کو کہا بھی فلاں جگہ سے کوئی اونٹ لے کے آؤ، تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو اس کا جو اونٹ کا بچہ تھا وہ تو نہیں ہے، اس مال میں نہیں ہے، وہاں پہ ایک اونٹ ہے بڑا جوان ہے اور 4 دانتوں والا بڑا تگڑا ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں وہ لے آؤ.
تم میں سے سب سے اچھا لوگ، خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض اچھے طریقے سے واپس کرتے ہیں، جو قرض اچھے طریقے سے واپس کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر کسی شخص سے آپ نے قرض لیا ہے، مثلا 1,00,000 روپیہ قرض لیا ہے، آپ اس کو واپس کرتے ہوئے کہتے ہیں 1,10,000 روپیہ، 2,000 روپیہ، 1,000 روپیہ یہ میری طرف سے گفٹ لے لیں، تو یہ جائز ہے، بلکہ یہ افضل ہے۔ کوئی اگر تقاضا کرے گا نا تو وہ سود ہوگا، قرض کے ساتھ اضافے کا تقاضا کرے گا تو سود ہوگا، لیکن اگر آپ خود اس کو ادا کر دیتے ہیں تو یہ احسان ہوگا، یہ نیکی ہوگی۔ مثلا کس سے قرض لیا، اس کو قرض واپس کیا، ساتھ اس کے مٹھائی کا ڈبہ بھیج دیا، آپ کی بڑی مہربانی جناب، کوئی تحفہ بھیج دیا، کھانا بھیج دیا، کوئی یعنی کوئی بھی چیز دے دی، یا پیسے ہی تھوڑے سے اضافی دے دیے کہ آپ کی مہربانی، آپ نے میرا مشکل وقت تھا وہ نکلوا دیا، تو یہ میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے، تو یہ جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی شخص اس طریقے سے قرض واپس کرے۔ اور لیکن اگر جس کے پاس ہو تو آپ نے فرمایا کہ معطل الغنی ظلم، ایک شخص کے پاس پیسے موجود ہے لیکن پھر وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ شخص ظالم ہے، اللہ کے ہاں وہ ظالم شمار ہوگا۔ اور فرمایا کہ لی الواجد یحل عرضہ ومالہ، ایک شخص اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو سمجھو کہ اس کی عزت بھی حلال ہے، اس کا پیسہ بھی حلال ہے، یعنی کہ اس کی بے عزتی کر کے بھی اگر کوئی شخص اسے پیسے لیتا ہے نا اپنے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طرح بے عزتی کر کے مال چھین کے اس سے لے لے پھر بھی جائز ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے، ہم نے وہ چیزیں اچھے طریقے سے لینی ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس جب بھی ہم نے کسی سے قرض لیا ہے تو ہم اچھے والے انسان بنیں، اچھے والے انسان بنیں، اچھے طریقے سے ادا کرنے والے اور اچھے طریقے سے طلب کرنے والے۔ اور جو ہے وہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں، میں نے ذکر کیا تھا نا کہ جو شخص ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی مدد فرماتے ہیں، جو شخص ادا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی مدد فرماتے ہیں۔ امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جو ہے وہ کسی شہر میں گیا، وہاں پہ اس کے پاس نہ کوئی جاننے والا تھا، نہ کوئی دوست، نہ ساتھی، پیسہ ختم ہو گیا، کوئی اس کے پاس انتظام نہیں تھا، اس کو شدید ضرورت پڑ گئی 1,000 دینار کی۔ 1,000 دینار، آپ اندازہ کر سکتے 1 دینار کتنا ہے؟ سونے کا سکہ۔ 1,000 سونے کے سکوں کی ضرورت پڑ گئی، 1,000 اشرفیوں کی ضرورت پڑ گئی۔ تو وہ شخص نا ایک مالدار آدمی کے پاس گیا اور اس کو کہتا ہے جی کہ مجھے نا 1,000 دینار کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے قرض دے دیں۔ کہنے لگے جی کہ کوئی گواہ لاؤ۔ کہتا ہے جی بس اللہ ہی گواہ ہے، میرے پاس تو گواہی کوئی نہیں، میں تو اس شہر میں کسی کو جانتا نہیں۔ کہتا ہے اچھا پھر کسی کو ضامن لے آؤ، کو تمہاری ضمانت دے دے میں دیتا ہوں۔ کہتا ہے جی میرا ضامن اللہ ہے۔ کہتا ہے یار یہ تم نے بہت بڑی ضمانت دے دی ہے، ٹھیک ہے یہ لو بھائی اپنا۔ اس کو 1,000 دینار اس کو دے دیا بغیر کسی جان پہچان کے، اللہ کے نام پر اس کو دے دیا۔ وہ شخص جو ہے لے کے وہاں سے چلا گیا، وہ دریا تھا، دریا کو پار کیا، دوسری طرف جہاں اپنی بستی میں چلا گیا، تو اس کے جو مقررہ وقت تھا وہ وقت آ گیا قرض ادا کرنے کا۔ تو اس شخص نے پیسے اکٹھے کیے، 1,000 دینار اکٹھا کیا واپس کرنے کے لیے۔ تو اس کو جب دینے کے لیے وہ دریا کے کنارے پہ آیا تو وہاں پہ کوئی شخص موجود نہیں تھا، کوئی کشتی وہاں پہ موجود نہیں تھی کہ وہ اس پہ بیٹھ کے فلاں اس بستی تک وہ جا سکتا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، شام تک انتظار کرتا رہا، تو وہ شخص جو ہے اس کو کوئی کشتی وغیرہ نہیں ملی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک درخت کا تنا لیا، اس کو کھودا، کھود کے اس کے اندر 1,000 دینار رکھے اور ساتھ ایک رکا لکھا، اور رکا لکھا کہ میرے بھائی میں نے آپ سے قرض لیا تھا، میں آپ تک نہیں پہنچ سکا، یہ قرض میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اس کو بند کیا، اس کے اوپر ایسی چیز لگائی کہ وہ گیلا بھی نہ ہو، اور اس کو اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں نے تجھے ضامن بنایا تھا اور تجھے گواہ بنایا تھا، آج دیکھ لا
کہ میں نے پوری کوشش کی ہے لیکن میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں اس شخص تک پہنچ سکوں، یا اللہ یہ قرض میرا جو ہے وہ اس شخص تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کے اس نے وہ جو لکڑی تھی وہ دریا میں پھینک دی۔ اچھا، دوسری طرف وہ جو شخص تھا جس نے قرض دیا تھا، اس کو بھی ضرورت تھی بڑی، اس نے دیکھا مقررہ وقت آ گیا ہے اور اس شخص نے دریا کے اس کنارے پہ میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے۔ انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی تو اس نے دور سے دیکھا، اس کو ایسے لگا جیسے کوئی کشتی آ رہی ہے، تو وہ انتظار کرنے لگا کہ شاید کسی کشتی میں ہو، تو وہ ذرا قریب آئے تو اس نے دیکھا وہ کشتی تو نہیں ہے، لکڑی ہے کوئی۔ اس نے کہا چلو گھر والوں کے لیے لکڑی لے جائے، لکڑی ایک مل گئی ہے تو جا کے اس سے کھانا پکائیں گے۔ اس نے لکڑی لی، گھر میں لے جا کے اس کو جب چیرنے کے لیے اس پہ اس نے کلہاڑا مارا تو جناب چھنا چھن کی آواز کے ساتھ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سونے کے سکے پڑے ہوئے، اس آتے کہ رکا ہے، رکا پڑا، اس نے وہ جو اس شخص نے لکھا تھا اور گنے پورے 1000 دینار جو ہے وہ اللہ نے اس کو واپس کر دیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح آپ یہ دیکھیں، کیا اس طرح قرض ادا ہو جاتا ہے؟ قرض ادا ہو جاتا ہے؟ ادا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اب پتہ نہیں اس کو ملا کہ نہیں ملا، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی ہے لیکن اس کو ملے کہ نہیں ملے یہ تو نہیں نہ پتا۔ لہٰذا اس شخص نے ایسا کیا کہ اگلے دن پھر آیا، یا جب بھی اس کو جو ہے وہ کشتی ملی، 1000 دینار پکڑے، کشتی پہ بیٹھا اور اس شخص کی بستی میں پہنچ کے اس کے گھر میں چلا گیا اور کہنے لگا میرے بھائی میں نے آپ سے 1000 دینار لیا تھا تو میں اس دن پوری کوشش کی لیکن میں وہ دینار آپ تک نہیں پہنچا سکا، مجھے کشتی نہیں ملی، یہ اپنا 1000 دینار لے لیجیے۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم نے کوئی چیز میری طرف بھیجی تھی؟ کہتا ہے جی ہاں میں نے ایسے ایک کوشش کی تھی، پتہ نہیں وہ کیا بنا ہے اس کا، تو میں نے اس طرح لکڑی میں ڈال کے پھینکا تھا تو بس مجھے نہیں پتہ پہنچا کہ نہیں، یہ آپ اپنے لے لیجیے۔ کہنے لگا جو تم نے بھیجا تھا نا اللہ نے وہ میرے تک پہنچا دیا، آپ اپنے پیسے واپس رکھیں۔ اب دونوں شخصوں کی ایمانداری دیکھیں، یعنی لینے والا بھی اور دینے والا بھی، دونوں کی ایمانداری دیکھیں۔ وہ شخص چاہتا تو وہ دینار بھی رکھ سکتا تھا اور یہ شخص چاہتا تو اس کو واپس ہی نہ کرتا، لیکن اس نے 2 دفعہ اس کو واپس کرنے کی کوشش کی، ایک دفعہ بھیج دی اور دوسری دفعہ پھر لے کے اس کی طرف چلا گیا، لیکن اللہ نے اس کی طرف سے ادا کر دیا تھا۔ تو یہ ایک مثال بن گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں اگر کسی سے قرض لیا تو اس کوشش کے ساتھ پھر وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے جس نے دیا ہے، یہ لینے والے کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرض سے محفوظ فرمائے اور اگر کہیں لیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے تو اس نے کو قرض دینا تھا تو اس نے آپ سے اپیل کی کہ میری مدد کیجیے، تو آپ نے اس کو ایک بڑی ہی خوبصورت بات بتائی۔ فرماتے ہیں کہ الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھلاؤں کہ جو کلمات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے۔ اور آپ نے فرمایا لو کان علیک مثل جبل سیر دینا، اگر تم پر جبل سیر ایک پہاڑ تھا، بہت بڑا پہاڑ تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر اس پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرض ہو تو یہ دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا یہ قرض ادا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا یہ قرض ادا فرما دے گا، یا تمہیں توفیق دے دے گا کہ تم یہ قرض جو ہے وہ واپس کر سکو۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے کافی ہو جا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما جو میرے لیے کافی ہو جائے، مجھے حرام کی طرف مت لے کے جانا۔ اللہم اکفینی بحلالک، اللہ مجھے کافی رزق عطا فرما جو حلال ہو، ان حرامک، اپنے حرام سے اللہ مجھے حرام سے بچائے رکھنا۔
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ اپنے فضل کے ساتھ اپنے سوا مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ قرض کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن ان میں سے سب سے جامع اور سب سے مختصر دعا جو ہر شخص یاد رکھ سکتا ہے، اس کو پڑھے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جتنے بھی قرض ہو انسان اس کے ساتھ دیکھیں، نیت انسان کرے، اس کے لیے کوشش کرے، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرے۔ سب سے پہلے نیت ہے اور کوشش ہے، اور پھر اللہ سے دعا ہے، اور پھر جتنا بھی جو ہے وہ انسان کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض جیسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔